بنیادی طور پہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے جی کہ کسی بھی ملک کا جو اسٹیٹ بینک ہے وہ ریاست سے آزاد نہیں ہو سکتا، وہ ریاست کا حصہ ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ملک کی جو شہریوں کی جو اور حکومت کی فارن ایکسچینج ارننگز ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے پاس ہوتی ہیں۔ اسٹیٹ بینک جو ہے ملک کے اندر جو کمرشل بینکس ہیں ان جس کے اندر لوگوں نے ڈپازٹس کیے ہوئے ہیں اس کا بینکر آف لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کی جو پالیسیز ہیں، مانیٹری پالیسی جس کو کہتے ہیں، انٹرسٹ ریٹ کو اوپر نیچے کرنا، تو یہ یا جو مختلف یوٹیلیٹی پرائسز ہیں اس کے اوپر اثر انداز ہونا پرائس کنٹرول کرنے کے کوشش میں، اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے پوری قوم کے اوپر، لوگوں کی زندگیوں کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ادارہ ہے جس کی پالیسی کے نتیجے میں لوگوں کی زندگیوں کے اوپر اثر پڑ رہا ہے اور جو ملک کا جو خزانہ ہے وہ اس کے پاس ہے، اس کو کیسے آپ ریاست سے دور علیحدہ کر سکتے ہیں؟ اب یہ جو قانون آیا ہے اس کے اندر بنیادی طور پہ میری رائے میں میں اس کو ناقص نہیں کہوں گا کیونکہ اس کے اوپر کافی سوچ بچار میں نے کی ہے، اور مجھے جس پروفیسر نے اکنامکس پڑھائی ہے فرسٹ ایئر میں کیمبرج میں، وہ مرون کنگ تھے، تو مرون کنگ ہیں جو گورنر آف دا بینک آف انگلینڈ بن گئے بعد میں، سو انہوں نے مجھے پورا سمجھایا کہ بھی یہ سینٹرل بینک ہوتا کیا ہے۔ تو میں اب آپ کو چھوٹی سی عرض کر دوں کہ انہوں نے ایسی صورتحال جب کہ پاکستان آئی ایم ایف کے لون کنڈیشنلٹیز میں پھنسا ہوا ہے، اس صورتحال میں اسٹیٹ بینک کو انڈیپینڈنٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک ڈائریکٹلی آئی ایم ایف کنٹرول کرے گی۔ اگر آپ کی ریاست کا کنٹرول اسٹیٹ بینک سے ختم ہو جائے قانونی طور پہ، اور فرض کریں کہ اسٹیٹ بینک کا جو گورنر ہے وہ آئی ایم ایف کی جو سوچ ہے اس سے منسلک ہے، وہی سوچ رکھتا ہے جو آئی ایم ایف کی ہے، تو اس صورتحال میں آپ کا جو فنکشننگ ہے اسٹیٹ بینک کی وہ تو ڈائریکٹلی آئی ایم ایف کنٹرول کرے گا پھر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ جو لاز لا رہے ہیں اسٹیٹ بینک کی انڈیپینڈنس کے بارے میں، وہ نو آبادیاتی نظام کو زیادہ آپ پکا کر رہے ہیں، اس کو ری انفورس کر رہے ہیں، اور اسٹیٹ کی جو اکنامک ساورنٹی ہے جو آلریڈی کمزور ہوئی ہوئی ہے آئی ایم ایف لونز کی اور کنڈیشنلٹیز کے نتیجے میں، وہ آپ کی اکنامک ساورنٹی ول جسٹ بیکم این ایلوژن اگر آپ اس قسم کا کنٹرول آئی ایم ایف کو اپنے اسٹیٹ بینک کے اوپر دے دیں گے۔ مجھے یہ کہہ کے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں، ریسرچ کر رہا ہوں اس پہ، مجھے یہ کہہ کے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ جس سمت میں ہماری معیشت اور ہمارا ملک جا رہا ہے وہ ہماری قوم کو ایک گہرے تکلیف کے اندر ڈالے گا معاشی طور پہ، اور ملک کی جو آزادی ہے اس کو خطرے میں ڈالے گا۔ یہ سمت ہے جو اس وقت ہماری معاشی پالیسی لے رہی ہے۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو میں سمجھا دوں کہ کیوں میں یہ بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے، آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں، یہ میں جب آئی ایم ایف کے پاس ہم گئے اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب یہ حکومت پار میں آئی ہے اور انہوں نے آئی ایم ایف کو کے لون لینے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں، تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آئی ایم ایف کی بنیادی اپروچ جو ہے وہ یہ ہے کہ گروتھ کو کنٹریکٹ کرنا، یعنی جو قومی آمدن میں اضافے کی شرح ہے اس کو کم کرنا۔ وہ اس شرح کو کم کر کے آپ کے امپورٹ ایکسپینڈیچر ریڈیوس کرتے ہیں، اور امپورٹ ایکسپینڈیچر جب ریڈیوس ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا کنٹرول ہو جاتا ہے بیلنس آف ٹریڈ ڈیفیسٹ۔ ان کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ملک کی معیشت کو ایک ایسی کیفیت میں لانا، ایک ایسی پوزیشن میں لانا کہ وہ جو قرضے ہیں وہ واپس کرنے کے قابل ہو جائے۔ یعنی معیشت کا جو ڈھانچہ ہے وہ اس طریقے سے تبدیل کر رہے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ لونز واپس کرنے کے کا ایک ذریعہ بن جائے، بجائے اس کے کہ معیشت لوگوں کی بہبود کے لیے چلے۔
تو یہ میں اس وقت کہہ رہا تھا ٹیلی ویژن پہ بھی آ کے میں نے کہا, لکھا بھی اس کے اوپر بہت, اور وہی ہوا انفارچونیٹلی. آئی ایم ایف نے جو پالیسیز اختیار کی, آپ کو یاد ہی ہوگا 3 قسم کی پالیسیز انہوں نے آتے ساتھ امپوز کر دی. پہلی یہ تھی کہ جی حکومت کے اخراجات کم کیے جائیں, اس سے ظاہرہ گروتھ کم ہوگی اگر ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر آپ ریڈیوس کر دیں گے. دوسرا انہوں نے کہا جی انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں, تو انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کے نتیجے میں پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ بھی کم ہو گئی, اس سے بھی گروتھ سلو ڈاؤن ہوگی. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ بجٹ ڈیفیسٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے یہ جو یوٹیلیٹی پرائسز ہیں ان کو سبسڈی ختم کریں. تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قیمتیں بڑھ گئی تیزی سے, یہ بجلی کی اور گیس کی قیمتیں بڑھ گئیں. اور یہ سٹیپس لینے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ قوم کو آپ نے ایک معاشی شکنجے میں پھنسا دیا. ایک طرف تو یہ ہوا کہ افراد زر میں اضافہ ہو گیا, اور دوسری طرف یہ ہوا کہ گروتھ کے سلو ڈاؤن کرنے کے نتیجے میں بے روزگاری اور غربت میں بھی اضافہ ہو گیا. تو یہ آئی ایم ایف کا جو نسخہ تھا اس کا نتیجہ ہوا. ہم نے اس سے کوئی لیسن نہیں سیکھا. آئی ایم ایف تو سیکھنے کے قابل نہیں ہے, بیکاز ان کا دے آر ناٹ کنسرنڈ ود گروتھ اینڈ دا ویلفیئر آف یور پیپل. وہ ان کا مقصد تو, آئی ایم ایف کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ لون واپس کرنے کی قابلیت آپ کے اندر پیدا کی جائے. اچھا, اب جناب والا جو ان کی نئی کنڈیشنز ہیں اس کا اسٹیٹ بینک کے جو قانون ہے اس کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. مجھ کو سن لیں ذرا کنڈیشنز کیا ہیں ان کی, اور اس کو امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے, اسٹیٹ بینک نے. ذرا غور کریں. 1740 ارب روپے کا ٹیکہ لگ رہا ہے قوم کو. 1740 ارب روپے کی ریونیو جنریٹ کرے گی حکومت آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر. کیسے؟ 700 ارب روپیہ جو ہے وہ ایڈیشنل ٹیکسز کے ذریعے کرے گی, جی ایس ٹی جس میں جنرلائز سیلز ٹیکس ہے, جس کا غریبوں کے اوپر زیادہ بھار پڑتا ہے, یہ جو سیلز ٹیکس ہے اس کو بڑھائے گی. اور پھر جو آپ کے کارپوریٹ ٹیکسز ہیں ان کو بڑھائے گی پرائیویٹ سیکٹر کے. اچھا, سو 700 ارب کا تو وہ ٹھیک. اب جب ظاہر ہے پرائیویٹ سیکٹر پہ آپ ٹیکسز بڑھائیں گے تو اپنی قیمتیں بھی بڑھائیں گے اپنی اشیاء کی, تو سو پھر بھی آپ لوگ ہی اس کا خمیازہ بھگتیں گے. تو 700 ارب روپے تو وہ آپ کو ڈز پڑ گئی لوگوں کو. اس کے علاوہ 900 ارب روپے آپ بجلی کی قیمت میں اضافہ کر کے جنریٹ کر رہے ہیں. 5.36 روپیز پر یونٹ بجلی کی قیمتیں بڑھنی ہیں. اچھا, اور تیسرا یہ ہے کہ جو ٹیکسز کی جو ایگزیمپشن دی ہوئی تھی پرائیویٹ سیکٹر کو سٹیمولیٹ کرنے کے لیے گروتھ, وہ ٹیکس ایگزیمپشن بھی ختم کر رہے ہیں. وہ بھی, اس کا بھی ٹیکس کا بھار پڑے گا اور اس کے نتیجے میں بھی گروتھ سلو ڈاؤن ہوگی. سو جناب عرض یہ ہے کہ جب آپ دونوں چیزیں کر رہے ہیں, ایک طرف تو آپ بجلی کی قیمت بڑھا رہے ہیں, اب یہ اسٹیٹ بینک کی جو سوچ ہے, یہ آئی ایم ایف کی سوچ ہے, اس میں ان کا یہ خیال ہے کہ جی ملک کے اندر جو افراد زر ہے وہ منی سپلائی کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر آپ گروتھ کو سلو ڈاؤن کر دیں گے تو انفلیشن بھی کنٹرول ہو جائے گی. ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ پاکستان باقی پسماندہ ممالک کی طرح یہاں پہ جو افراد زر ہے اس کے 2 مین ٹریگرز ہیں, 2 سوئچز ہیں. ایک سوئچ ہے بجلی کی قیمت,